ہم اب بات کریں گے جو ریئیکشن ڈفرینٹ کنٹریز کا آ رہا ہے، جو کہ بین الاقوامی ہم ایک ریئیکشن دیکھ رہے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ کنٹریز جو ہیں وہ سائڈز لے رہی ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ کنٹریز جو ہیں وہ کنڈیم کر رہی ہیں خالی حماس کو. ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ کنٹریز کنڈیم کر رہی ہیں اسرائیل کو بھی. ہم اس کا بھی جائزہ لیں گے، مگر اس سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ امریکہ نے 2000 کے قریب جو ہے اپنے فوجی اسرائیل بھیجنے کا اعلان کیا ہے. 2000 کے قریب اس کے فوجی ڈپلوائے کیے جائیں گے اسرائیل میں. پھر سے بتاتی چلوں نہت غازہ کہ فلسطینیوں کے خلاف یہ 2000 فوجی وہاں پہ ڈپلوائے کرنے والے ہیں. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا کا پریس جو ہے وہ بہت کھلے عام جو ہے یہ بات کر رہا ہے. حالانکہ وہ ایک طرف یہ بات کرتا ہے کہ فلسطین کے پاس حق رائے دہی محفوظ ہے، فلسطین کا پورا حق ہے خود مختار ملک پر، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ یہ کہتا ہے کہ ہم اسرائیل کے دوست ہیں، اسرائیل ہمارا پارٹنر ہے. اسی طرح ہم امریکہ کو دیکھتے ہیں کہ اس کی پارٹنرشپ جو ہے وہ انکویسچنیبل ہے. کچھ ہو جائے، کچھ جو ہے اسرائیل کرے، امریکہ جو ہے وہ ہر صورت میں اسرائیل کے ساتھ ہمیں کھڑا دکھائی دیتا ہے. یہی چیز یو کے کنگ چارلز، ہی از ناٹ سپوز ٹو ٹیک پولیٹیکل سائڈس، پر انہوں نے اپنی ٹویٹ میں حماس کو برا بھلا کہا. میں یہاں بتاتی چلوں بادشاہ سلامت کہ یہ جو پورا سینیریو ہے یہ آپ کی قوم کا تحفہ ہے جو آپ اس خطے پر مسلط کر کے گئے. یہ کالونائزیشن کی ایک اور مثال ہے، ایک اور بدترین مثال. ہم ان کنٹریز کا ذکر کریں گے جو کہ اوپنلی فلسطین کا موقف بیان کر رہے ہیں، جو یہ اوپنلی کہہ رہے ہیں کہ وار کرائمز کمٹ کر رہا ہے اسرائیل، جنگ بندی فوراً ہونی چاہیے. جنگ بندی کے ساتھ ہی اگر جو جس کا کہا جا رہا ہے کہ وہاں پہ کیمیکل وارفیئر بھی ہو رہی ہے اس کو فوراً روکا جائے. یہ ایک ہیومینیٹیرین کرائسس ہے، اگر یہ فوراً نہ روکا گیا تو یہ تیزی سے پھیلتا جائے گا. ہم بات کر رہے ہیں الجیریا، افریقن یونین، پاکستان، قطر، بلیز، برازیل، کیوبا، انڈونیشیا، ایران، عراق، آئرلینڈ، کویت، موراکو، ملیشیا، مالدیوز، ناروے، عمان، رشیا، سیریا، ساؤتھ افریقہ اینڈ وینیزویلا. میں یہاں بتاتی چلوں کہ اسرائیل جو ہے وہ ایک قرارداد لے کر آیا کل، اور اس نے کہا کہ امیجیٹ سیز فائر کیا جائے، لیکن اس کو جو ہے شوٹ ڈاؤن کر دیا الائز نے، اور انہوں نے کہا کہ سیز فائر نہیں کیا جائے. اس کے علاوہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ایک بات ادھر طے ہو چکی ہے جس کے نتیجے میں ایک انڈیپینڈنٹ پیلسٹائن اسٹیٹ جو ہے وہ بننی چاہیے، جس کا کیپٹل جو ہے وہ مشرقی جیروسلم یعنی کہ یروشلم جو ہے اس کا کیپٹل ہو. یہ ایک بات یونائٹڈ نیشنز کے ریزولوشنز میں ہے، اس کے اوپر عمل درآمد ہونا چاہیے. اور اس کے ساتھ ہی ماسکو اس بات سے قطعی انکار کرتا ہے کہ وہ حماس کو ایک ٹیررسٹ گروپ سمجھتا ہے. کیا کہیں گی آپ حمیرہ؟ کہ ہم تھوڑے دن پہلے دیکھ رہے تھے کہ یوکرینین کرائسس پہ ویسٹرن لیڈرز ایک طرف کھڑے تھے، اب ہم پیلسٹینین کرائسس پہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ سب اب دوسری طرف کھڑے ہیں، حالانکہ سچویشن کچھ ایسی ہے. ہاں سیم ہے، سیم سچویشن ہے. پھر وہی بات آ جاتی ہے ڈبل سٹینڈرڈس کی. ایک طرف آپ کچھ کہہ رہے ہیں، کچھ لوگوں کے لیے آپ کے رولز کچھ اور ہیں، کچھ لوگوں کے لیے آپ کے کچھ رول ہیں، اور پھر وہی بات آ جاتی ہے. اگر ہم دیکھیں تو ایک میں کہنا نہیں چاہ رہی مگر مجھے بالکل پھر ایک ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایک یہ پورا ڈرامہ کیا گیا، اٹس اسٹیجڈ آلریڈی. اب وہ کون ہے حماس، وہ کون سے لوگ تھے جنہوں نے یہ سب کچھ کیا، وہی بات آ جاتی ہے. پھر 9/11 بھی بیچ میں آ جاتا ہے کہ اس کو بیس بنا کے ہم کہاں سے کہاں وہ جنگ لے گئے اور وہ کہاں تک پہنچی ہے. وہ پھر ہسٹری، وہ تو پھر آپ پوری کی پوری کتابیں، پوری کی پوری موویز بنا سکتے ہیں جو کہ بنی. ایکچولی پیپل آر ڈرائنگ پیرللز بٹوین دیز ٹو انسیڈنٹس کہ جی 9/11 ہوا تو امریکہ کی ہم انٹیلیجنس کو پوری طرح فیل دیکھتے ہیں کہ 3 ڈفرینٹ جگہوں سے جہاز اڑے اور ڈفرینٹ جگہوں پہ گر گئے. پینٹاگون تک پہ گر گیا جو کہ ایک ان کا ہیڈ کوارٹر ہے ان کی عسکری قوتوں کا. لیکن باقی بات یہ ہے کہ یہ کس طرح ہوا، کیا ہوا، اور اس میں سب سے زیادہ نقصان کس کا ہوا؟ کیا حماس کو کوئی فائدہ ہوا یا نقصان ہوا؟ فلسطینیوں کو فائدہ ہوا یا نقصان ہوا؟ اس سے گین سب سے زیادہ کون کر رہا ہے؟ یہ بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے. اسی کے ساتھ میں قطر کا بھی بتاتی چلوں. قطر کہہ رہا ہے کہ ساری جو جتنی دونوں طرف کی لوگ ہیں ان کو ڈی ایسکلیٹ کرنا چاہیے، اس چیز کو جو ہے اس پہ قابو پانا چاہیے پہلے سے بیشتر. اس کے علاوہ وہ کہہ رہے ہیں کہ فلسطینیوں کا
تاریخی حق ہے زمین پر، وہ کوئی قوم ان سے نہیں لے سکتی، کوئی ریزولوشن ان سے نہیں لے سکتا، یہ ان کا تاریخی حق ہے۔ اس پہ میں یہ بات کرتی چلوں کہ ابھی تھوڑے دن پہلے ہم یہاں دیکھ رہے تھے کینیڈا میں ایوری چائلڈ میٹرز، everyone was wearing green shirts, everyone orange, yeah. sorry orange shirt, and they were talking about colonization اور اس کے impacts، اور ہم بات کر رہے تھے کہ کس طریقے سے ایک ایک قبر میں کتنے کتنے بچے اتار دیے گئے۔ ہم نے اپنے لوکل لیڈرز کو دیکھا، بڑی بڑی پوسٹیں، اورنج شرٹ، ایوری چائلڈ میٹرز، ہر بچے کی زندگی کو حق ہے کہ وہ پروان چڑھے۔ آج آپ کو یہ سائلنٹ ڈیفننگ نہیں لگتا؟ مجھے تو بے حسی لگتی ہے کہ آپ کے اب وہ جو ہے نا آپ کی لوکل گورنمنٹ یا لوکل جو آپ کے لیڈرز ہیں وہ کوئی بھی بات کریں گے نا، مجھے لگتا ہے اب کوئی اس کے اوپر دھیان نہیں دے گا، کیونکہ ایک طرف آپ اورنج شرٹ پہن کے آپ آ گئے ہیں اور آپ کے لیے ایوری چائلڈ میٹرز، اب آپ کے سامنے وہ تو ہم نے بچے نہیں دیکھے اپنی آنکھوں سے جن کی 4 5 قبروں میں ایک ہی بچے، اب ہم دیکھ رہے ہیں، اب ہمارے سامنے وہ سب کچھ آ رہا ہے۔ اور ہمیرا بہت ساری صورتوں میں تو ان بچوں کو قبریں بھی نصیب نہیں ہو رہی ہیں۔ بالکل، اور مائیں اپنے ہاتھوں سے دیکھ رہی ہے، باپ اپنے ہاتھوں سے اٹھا رہے ہیں، ہمیں سامنے نظر آ رہا ہے، مگر مین سٹریم میڈیا خاموش ہے، مین سٹریم میڈیا پہ کچھ نظر نہیں آ رہا۔ اور اب ہمارے جو لیڈرز ہیں، اگین میں بار بار اسی لیے آتی ہوں کیونکہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں ذاتی طور پہ میری کوئی پہنچ نہیں ہے، تو میں یہ سوچتی ہوں کہ میں کیا کر سکتی ہوں اپنے طور کے اوپر ایک ایز این انڈیویجول، تو پھر ٹھیک ہے جو ہمارے جو کمیونٹی کے جو لیڈرز ہیں میں ان سے ہی سوال کر سکتی ہوں، لیکن اس میں بھی آپ کے جو اور بڑے سے بڑے آپ جاتے جاؤ گے تو آپ میری پہنچ تو وہاں تک بھی نہیں ہے۔ تو ایک عام انسان کی اگر پہنچ وہاں تک نہیں ہے، ایک میڈیا تھا جس کے اوپر ہم کچھ نہ کچھ اپنے دل کی بات کر دیتے تھے یا کچھ لگا، اب آپ اس کے اوپر بھی پابندیاں لگا رہے ہیں، تو یہ ڈبل سٹینڈرڈز جو ہیں، اب ہم کینیڈا جیسے ملک میں بیٹھ کے اگر ڈبل سٹینڈرڈز کو فیس کر رہے ہیں تو میں یہ کہتی ہوں تو پھر پاکستان میں جب یہ ہو رہا تھا تو ہم اس کے اوپر ہم کیا رو سکتے، کیا آواز اٹھا سکتے۔ میں بات کرتی چلوں موراکو کی۔ موراکو جو ہے وہ اپنے جو ہے ریلیشنز نارملائزنگ کر رہا تھا ابراہم اکارڈز کے ذریعے ود اسرائیل، لیکن اس پورے واقعے کے نتیجے میں اس نے کہا ہے کہ اس کی فل جو ہے نہ ختم ہونے والی سپورٹ اس وقت فلسطین کے ساتھ ہے۔ انہوں نے اپنی ساری جو ہے نیگوسیشنز اسرائیل کے ساتھ روک دی ہے۔ اسی کے ساتھ میں برازیل کا بھی بتاتی چلوں، برازیل کے جو منسٹر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ 1.1 ملین فلسطینی کس طریقے سے اپنے گھر چھوڑ کر انخلا کر سکتے ہیں پورے غازہ کا، جبکہ ساری سرحدیں بند ہیں، سارے بارڈرز کلوز ہیں، وسطی جو ہے ساؤتھ غازہ کی طرف جانے والے رستے جو ہے اس پہ بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے۔ آپ کس طرح یہ سوچ سکتے ہو کہ 1.1 ملین جو باشندے ہیں جو فلسطینی ہیں ان کو کوئی بھی کنٹری فوراً کے طور پہ پناہ دے سکتی ہے؟ دس از کمپلیٹلی ریڈیکولس۔ یہ کہا انہوں نے، ایک ورڈ استعمال کیا کہ انپریسیڈنٹڈ لیولز آف میزری، ایسے جو ہے تکلیف، ایسے جو ظلم ہے اس سے پہلے نہیں دیکھا گیا۔ اس کے ساتھ میں سلام کرتی چلوں آئرلینڈ کے جو ہے پارلیمنٹ کے لوگوں کو، جنہوں نے بہت سخت الفاظ میں ایمبیسڈر سے بات کی، اسرائیل کے سفیر سے بات کی، اور انہیں کہا کہ جو ظلم اور ستم آپ لوگ کر رہے ہیں اس کے بعد آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ یہاں پہ ایمبیسی چلائیں یا یہاں پر جو ہے اپنے ایمبیسڈر کو رکھیں۔ اس کے ساتھ ہی پاکستان نے بھی ایک بیان دیا ہے، بہت ہی نازک سا بیان ہے، بہت سوچ کے بہت سمجھ کے الفاظ یوز کیے گئے ہیں، کوشش کی گئی ہے کہ ان کے آقا جو ہیں وہ ناراض نہ ہو۔ کیا کہتی ہیں اس کے؟ بالکل وہی میں بیان سن رہی تھی، اور وہی ایک چھوٹا سا بیان ہی آیا جس کا کوئی، اب اگین مجھے یہ لگتا ہے کہ اب سارے ملکوں کو اکٹھے ہو کے تو جو ہے وہ بیان دینا پڑے گا، چاہے وہ مسلمان ممالک ہوں یا وہ مغربی ممالک ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ جس طرح سے آپ نے آئرلینڈ کی مثال دی ہے، اسی طرح بہت سارے ممالک اب اگر اسرائیل کو تھوڑا سا شٹ اپ کال دیں گے یا اپنے ملک سے ان کو نکالیں گے، تب ہی شاید کوئی جو ہے یہ وار نتیجہ نکلے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ نتیجہ ابھی تک مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ جیسے ہم اگر کسی کو لک اپ کرتے ہیں تو وہ بڑے مسلم ممالک کو لک اپ کرتے ہیں، اس میں بڑے مسلم ممالک میں آپ کے سامنے کوئی سعودی عربیہ کا کوئی بڑا بیان آیا، آپ کے سامنے کوئی اب ایجپٹ
ایجپٹ کے ساتھ ان کی ہے کہ Borders بارڈر جڑا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور جارڈن کے ساتھ آپ کا بارڈر تھوڑا بہت ملتا ہے, لیکن ایجپٹ ایک اتنا چھوٹا سا ملک ہے, اگر اس کو اپنے کھانے کے لالے پڑے ہوں گے تو وہ ان اتنے سارے, جیسے آپ نے 1.1 ملین لوگوں کا ذکر کیا, وہ ان کو کہاں رکھے گا. لیکن ایک یہ بھی بات ہے کہ جس طریقے سے ایجپٹ کی حکومت ہے سی سی کی, وہ ایک ڈیموکریٹک اس کے ذریعے نہیں آئی ہے, اس کی اپنی جو ہے ذاتی مفادات وابستہ ہیں کہ اگر اسرائیل جو ہے وہ مجھے سپورٹ کرے تو میں اسرائیل کو سپورٹ کروں. میں یہاں پہ بتاتی چلوں, اب کینیڈا کی بات کریں گے اور ہم کینیڈا کی تینوں پارٹیز کی بات کریں گے اور ہم دیکھیں گے کہ ان کے لیڈرز کیا کہہ رہے ہیں. جسٹن ٹروڈو جو ہیں, اس سے پہلے ان کا جو سب سے پہلے 7 اکتوبر کے بعد جو بیان آیا وہ اٹ واز ریئلی پرو اسرائیل, جس میں انہوں نے سخت الفاظ میں حماس سے بات کی اور کہا کہ یہ بہت تکلیف دہ بات ہے کہ اسرائیل جس سچویشن سے گزر رہا ہے. لیکن اب جو ہیومینیٹیرین کرائسس کے بعد جسٹن ٹروڈو کہتے ہیں کہ کینیڈا از ڈیپلی کنسرنڈ بائی دا ہیومینیٹیرین سچویشن ان دا غازہ اسٹرپ. Unimpeded humanitarian access is essential to address the urgent needs of civilians. Canada calls for international law, including humanitarian and human right law, to be respected. لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اسرائیل کے بارے میں ایک بات بھی نہیں کی. پھر ان کا یہ بیان آیا کہ اس پوری سچویشن سے جو ہے اینٹی سیمیٹزم جو ہے وہ فروغ پائے گا, اس سے جو ہے وہ جیوش کو بہت خطرہ ہے. لیکن ہمارے ریسپیکٹڈ پرائم منسٹر یہ بھول گئے کہ نارتھ امریکہ میں شکاگو جیسی سٹی میں ہم 2 مسلمان جو ہے ان کے اوپر حملہ دیکھ چکے ہیں. ہم دیکھ چکے ہیں کہ ایک بچہ 6 سال کا بچہ, فلسطینی بچہ, مسلمان بچہ اپنی جان کھو چکا ہے. یہاں خالی اینٹی سیمیٹزم کی بات نہیں ہے, یہاں اسلام فوبیا کی بھی بات ہے. یہاں دونوں پارٹیز جو ہیں وہ یہ دیکھ رہی ہیں, جو لوگ ان کنٹریز میں نارتھ امریکہ میں ہیں اس میں خالی اینٹی سیمیٹزم کی ضرورت نہیں ہے, اینڈ اسلامک فوبیا کو بھی غور سے دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ اینک ہمارے پرائم منسٹر کو ضرور لگا لینی چاہیے. آپ بتائیے اس بارے میں. میں اپنے پرائم منسٹر سے تو میں ذاتی طور کے اوپر تو بہت زیادہ مایوس ہوں, سچی سی بات ہے. ایک ریزن کی وجہ سے نہیں, اور بہت ساری ریزنس کی وجہ سے, اور اس وقت تو انہوں نے حد ہی کر دی. اس سے پہلے بھی وہ بہت کچھ ایسی چیزیں کر رہے ہیں. آئی ایم ون آف دا سپورٹر, یو نو دیٹ, مگر انہوں نے ہمیں بہت زیادہ مایوس کیا, بہت زیادہ. میں کہتی ہوں تینوں پارٹیز نے بڑا مایوس کیا, لیکن کیا تینوں پارٹیز نے کیا, لیکن چلو جو پارٹی جو ہوتی ہے, جو آپ کو لیڈ کر رہی ہوتی ہے, جو پاور میں ہوتی ہے, اس کے اوپر ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے. اچھا, ہم اس کے ساتھ ہی جو ہے اپنی جو ایک ہمارے پیئر پولیور جو کہ کنزرویٹو کے لیڈر ہیں, وہ جو ہے پہلے تو انہوں نے اپنی ایک حمایت کا اعلان کیا تھا اسرائیل کے ساتھ, لیکن آج کی ان کی ٹویٹ ہے کہ آئی ایم ہاریفائڈ ٹو لرن آف دا مرڈر آف 6-year-old Muslim boy in Chicago. All innocent lives are precious and deserve protection. May the perpetrator of this evil be brought to the harshest justice. پھر سے یہ کہتی چلوں کہ یہ جو پورا معاملہ ہے, جس طرح الیکٹرانک میڈیا ایک تصویر پیش کر رہا ہے, آپ کو واقعی ایسا لگتا ہے کہ آپ اس کے اندر قصوروار نہیں ہیں. آپ جیسے لیڈرز, ہمارے جو مین لیڈرز ہیں, اگر وہ دونوں طرف کی تصویر دکھائیں تو بہتر ہوگا, ورنہ ہم اسی طرح جو ہے انوسنٹ لائفز, معصوم زندگیوں سے ہاتھ دھوتے رہیں گے. میں ساتھ ہی میرے بہت سارے جو دوست ہیں وہ یہودی بھی ہیں اور بہت قریبی دوست ہیں, ان کو بھی اینٹی سیمیٹزم جو ہے وہ اس کا خطرہ ہے. میں کہتی ہوں دونوں طرف کے بچے, چاہے وہ فلسطین میں ہوں, اسرائیل میں ہوں یا نارتھ امریکہ میں ہوں, بچے بہت قیمتی ہوتے ہیں. آپ لوگوں کے اس طرح کے بیانات سے بہت نقصان ہو جاتے ہیں. یہاں جگمیت سنگھ کی بھی بات کرتی چلوں. ابھی ہم تھوڑے دن پہلے دیکھ رہے تھے کہ ایک خالستانی لیڈر کا قتل ہوا یہاں پہ, اور جگمیت سنگھ ان کے لیے کھڑے ہوئے پارلیمنٹ میں, اور ہردیپ سنگھ نجر کے لیے انہوں نے بڑی تقریر کی اور کہا کہ کینیڈین گورنمنٹ کو کھڑا ہونا چاہیے انوسنٹ لائفز کے ساتھ. میں بتاتی چلوں اپنے ریسپیکٹڈ لیڈر کو کہ وہاں پہ اس وقت 150 کینیڈین جو ہیں غازہ میں پھنسے ہوئے ہیں. جگمیت سنگھ کہتے ہیں, I strongly condemn these horrifying attacks by Hamas on Israel. Civilians should never be targeted and all hostages must be released immediately. We fear that the coming days will bring terrorism and violence. Solve nothing. میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ حماس جو ہے اس نے 200 کے قریب جو ہے اسرائیلیوں کو
اپنے پاس ہاسٹیج بنایا، جس کے ذریعے وہ چاہتے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں جو فلسطینی جیلوں میں قید ہیں آپ ان کو چھوڑیں. جو ایک سب سے اچھا ٹویٹ میں نے دیکھا یا جو سب سے اچھی مجھے جس کی لگی وہ میں ضرور آپ کو بتاتی چلوں. ہدا بیوٹی ایک بیوٹی جو ہے کمپنی ہے جس کے میک اپس، جس کی چیزیں بڑی مقبول ہیں. ان سے بات کرتے ہوئے ایک اسرائیلی خاتون کہتی ہیں کہ آئی ڈونٹ نو اف یو نوٹس بٹ اسرائیلیز فرام آل اوور دا ورلڈ لو یو اینڈ یور پروڈکٹس with most of their money, and you chose Gaza. So remember, this as soon as no Israeli buys from you again anywhere in the world, and it's a shame because we buy a lot. Gaza doesn't have money to invest in my opinion, because they prefer to invest in weapons. But have a lovely day. That's how a company's shares are drop, and supporting murder is not cool. اس پہ خود جواب دیتی ہیں I don't want blood money. I think all the respect goes to Huda for taking this stance. میں یہاں یہ بات کہتی چلوں کہ ہم اپنی لوکل لیڈرشپ سے بہت مایوس ہیں. کیا کہیں گے آپ اس پر؟ میں تو پہلے ہی کہہ چکی ہوں کہ میں بہت زیادہ ناٹ اونلی لوکل لیڈرز بلکہ ہمارے جو کمیونٹی کے جو ہیڈز ہیں جو بہت کسی نہ کسی اس پہ کام کرے، چھوٹے لیول پہ کام کرے، میں ان سے بھی بہت مایوس ہوں. میں ہر روز ان کے فیس بک یا ان کا انسٹا اور وہ چیک کر رہی ہوتی ہوں. ناٹ اے سنگل ورڈ ٹوورڈز دیٹ. غازہ کی بات نہیں ہے، فلسطین کی بات کسی چیز. میں کیا دیکھ رہی ہوں، کوئی پارٹیز کے فنکشنز ہو رہے ہیں، کہیں جو ہے وہ صرف ناچ گانے کی تصویریں جو ہیں وہ آتی چلی جا رہی ہیں. اور میں نیچے لکھتی ہوں ان کے اس پہ پیجز پہ جا کے، وہ ہمارے کمیونٹی لیڈر ہیں. اب وہ کل کو اگر ہمارے دروازے پہ آئیں گے کچھ بھی اگر وہ لینے تو آئی ایم سوری. انہوں نے بہت زیادہ مایوس کیا. ہیومینیٹیرین بیسس کے اوپر بات کر رہی ہوں. میری بھی بہت ساری دوستیں ہیں جو کہ یہاں رہتی ہیں، جو کینیڈا میں رہتی ہیں، اور جو کہ مسلمان یا ان کا تعلق کسی ریلیجن سے نہیں ہے. وہ سب اس وقت اس چیز کے اوپر بات کر رہے ہیں. ٹیچرز اس وقت اس بچوں کے اوپر بات کریں کہ ان بچوں کا، ان فلسطینی لوگوں کا قصور کیا ہے، یا اسرائیل کے بھی بچوں کا قصور کیا ہے. جو جیوز ہیں، وہ جو اصل جو جیوز ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہمارا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں. جو وہ اتنی بڑی بڑی ریلیز نکال رہے ہیں، آپ کے سامنے اتنی بڑی بڑی ریلیز نکال رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ پلیز ہمیں اس سے دور رکھیں. لیکن وہ بھی اس کے اگینسٹ ہے. وہ بھی اسرائیل اور جو بھی وار کرائمز ہو رہے ہیں اس کے اگینسٹ ہے. جینوسائڈ جہاں بھی ہو رہا ہوگا، جس جگہ بھی ہو رہا ہوگا، وہ ہم سب اس چیز کے اگینسٹ ہیں. تو پھر ہمارے لیڈرز جو ہیں، کمیونٹی لیڈرز جس کا آپ نے سوال کیا مجھ سے، وہ کہاں ہے؟ وہ کوئی کیوں نہیں دے رہا ہے؟ ایک بھی بیان نہیں آیا، ایک بھی لوگ باہر نہیں نکل رہے ہیں، ایک بھی لوگ سڑکوں پہ نہیں نکل رہے ہیں. کسی کے خلاف نکلنے کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں حق کی بات ہو رہی ہے کہ آپ جس کو حق پہ سائڈ پہ ہیں آپ اس کے بارے میں بات تو کریں کم از کم. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. میں یہاں بتاتی چلوں کہ دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے پولیٹیکلی رائٹ، کہ دنیا کس چیز کا ساتھ دے رہی ہے اور آپ بھی عقل مند بن کے اس چیز کا سائڈ دیں اور اس بینڈ ویگن پہ چھلانگ لگا دیں اور کہیں کہ یہ جو ہو رہا ہے نا یہ صحیح ہو رہا ہے. ایک ہوتا ہے رائٹ. اس رائٹ کے ساتھ بہت کم لوگ کھڑے ہوتے ہیں، مگر میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جب تاریخ میں نام لیا جاتا ہے نا، جو رائٹ کی طرف کھڑا ہوتا ہے، جو حق کی طرف کھڑا ہوتا ہے، اسی کا نام لیا جاتا ہے. شاید بینڈ ویگن بہت زیادہ آرام دہ اور پرسکون جگہ ہو، پر نیند جو ہے صرف حق بولنے والے کو آتی ہے. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے.